سامعین معظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں خوشبو کے اونر، صحافی، تجزیہ نگار، شاعر ڈاکٹر کریم نواز خان سفینہ افغان صاحب۔ آج ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ سفینہ صاحب، اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، پہلے تو آپ نے میرا اچھے انداز میں تعارف کرا دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ آپ نے کہا کہ جو جواب دیں تو مختصراً جواب دیں، چھوٹے چھوٹے جواب دیں، یہ ہوتا تو نہیں ہے تجزیہ نگار صحافی سے؟ نہیں، مختصر، ہم مختصر ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصر چاہتے ہیں۔ اچھا، جیسا آپ نے سوال کیا کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے، قاضی صاحب اپوزیشن چاہتی ہے تصادم کی راہ اختیار کر کے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، خون خرابہ ہو، بس تصادم کی راہ چاہتی ہے۔ کسی طرح وہ چاہتی ہے ہمارا راستہ نکل آئے، تصادم ہونے کے بعد نکلے جیسے بھی نکلے۔ اور مولانا صاحب میں کوئی تبدیلی آئی ہے آپ کے تجزیہ کے مطابق؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ قاضی صاحب، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں لگ رہا کوئی تبدیلی ان میں آئی ہے، ان کا بولے جاؤ بھی وہی ہے، ساری صورتحال پہلے جیسی ہے۔ پہلے وہ حکومت میں تھے تو چاہتے تھے، کہا کرتے تھے اسمبلی میں بیٹھ کر کہ ہم اپوزیشن کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے، میرے رضاکار یہ عمل سارا انجام دیں گے۔ اب ان کے پاس حکومت نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، اب بھی ان کی سوچ وہی ہے کہ حکومت کو اکھاڑ کر ہم باہر پھینک دیں گے۔ کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ ان کو چاہیے تھا اپنے مدارس پر توجہ دیتے۔ کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی تربیت کر رہے ہیں گالم گلوچ کی اپنے ان طالب علموں کی جو ان کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی ان کے جو طالب علم یہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایسی صورتحال ان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری رائے بھی یہی ہے، مشورہ بھی یہی ہے ان کے لیے۔ تو کچھ لوگ، ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ جب علماء حضرات اسمبلی میں نہیں آئیں گے تو شریعت کا قانون کیسے نافذ ہوگا؟ یہ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ شاید اسی نظریے کے مطابق مولانا صاحب محنت کر کے اسمبلی میں آ گئے اور اپنا اقتدار اکثریت بنا رہے ہوں۔ اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، اپنا قاضی صاحب پر سوال اپنی جگہ پر درست ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آتے ہیں تو ان کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں، یہ آپ جان چکے ہیں، 1 سیٹ 2 سیٹ، دیگر علماء کرام بھی آتے ہیں وہ، اور یہ پھر ان کو اگر سیٹ نہ ملے تو گالم گلوچ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے وہ کہتے ہیں نا اہل علم سمجھدار لوگ، پہلے انسان کو اپنے اوپر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہیے۔ خود میں نماز نہ پڑھوں، اپنی اولاد کو کہتے رہوں نماز پڑھے، یہ تو الٹا اثر ہوگا نا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اسمبلیوں میں آئیں گے تبھی اسلام نافذ ہوگا، تبھی معاشرہ ٹھیک ہوگا، یہ ممبران پر بیٹھ کر اصلاح کریں۔ یہ تبلیغی جماعت والے ہوں، دعوت اسلامی والے ہوں، یہ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں کا اثر بھی پڑ رہا ہے معاشرے میں، معاشرہ سدھر بھی رہا ہے۔ اب دعوت اسلامی والے کہیں یا تبلیغی جماعت والے کہیں نہیں جی ہمیں کرسی ملے گی، ہم سیاست میں آئیں گے، ہم اسمبلیوں میں آئیں گے، تبھی ہم اسلام نافذ کر سکیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، کرنے والے کر رہے ہیں ہر حال میں، یہ نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں آئیں تو تبھی ہوگا، اس طرح نہیں ہے۔ باقی آپ کی سوچ ہے، آپ جیسا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے،
ان کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے کہا کہ کرنے والے تو اس طرح بھی انقلاب لا رہے ہیں، بے شمار نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے، دعوت اسلامی کی وجہ سے۔ یہ اچھائی کے کام، بھلائی کے کام ہر جگہ پر ہو رہے ہیں، اسمبلیوں میں ہوتے نہ ہوتے ہوئے بھی یہ تو ہو رہا ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں جائیں گے تو ہوگا، اسمبلی میں جا کر 1 سیٹ 2 سیٹ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، اگر نہ ملے تو گالم گلوچ، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا قاضی صاحب۔ آپ کی بات بھی درست ہے، شاید میں اپنی طرف سے قیاس آرائی کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے اگر ہماری بالمشاورت ڈسکس ہو جائے تو اگر یہ فرما دیں مولانا صاحب، جو ہم ممبروں پر بھی دعائیں مانگ مانگ کر آئے ہیں، اب اسمبلی میں یہ دھرنے، یہ مرنے، یہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے مختصر مولانا صاحب کو؟ میں تو کہتا ہوں یہ نہ کریں، تصادم کی راہ اختیار نہ کریں، یہ بس اپنے مدارس پر توجہ دیں، اپنے جو وہاں کے وہ ان کے طالب علم ہیں ان کی اصلاح کریں، وہ تاکہ آگے مفتیان بن کر، عالم دین بن کر، پھر جو ہے نا اور دیگر اپنے طالب علم کی اصلاح کر سکیں۔ اچھائی کے کام جاری رہیں گے، جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھائی کا کام رک جائے گا، وہ فلاں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ نظام کائنات چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ چلو آپ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو سفینہ صاحب، میری گزارش یہ بھی ہے کہ عمران خان پہلے کہتا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا یا ریاست مدینہ بناؤں گا، مولانا صاحب بھی بہت چیزیں کہتے ہیں، اور شریف برادران بھی، پی پی والے بھی۔ سارا چکر کس چیز کا ہے آپ کی تجزیے کے مطابق؟ آپ نے کہا سارا چکر، میں اسی بات پر آتا ہوں کہ سارا چکر کس چیز کا ہے، باقی باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ سارا چکر ہے اقتدار کے نشے کا، کرسی کے نشے کا۔ کرسی ملے تو ٹھیک، کرسی نہیں تو سب کچھ غلط، سب کچھ نامناسب۔ بس سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی جان، زلزلہ آئے، کوئی آفات آئے تو ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی جان، اپنی دھن دولت، کرسی، مول و متاع کو بچانے کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور سفینہ صاحب، آپ کو اس وقت کس کی باتیں سچی لگ رہی ہیں؟ 2-4 گروپ تو یہ مقابلے میں آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے۔ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ علماء کرام ہوں، ٹیچر صاحبان ہوں، پروفیسر صاحبان ہوں، ڈاکٹر صاحبان ہوں، ہر شعبے میں جو کام کر رہے ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ان کو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے پر چلیں، ہماری رائے کو حتمی مانیں، ورنہ آپ غلط ہیں۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے مفتیان کرام، علماء کرام سے نیچے والے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جیسا ہم کہیں وہ ویسی باتیں کریں۔ ہم جس کو سچا مانتے ہیں، ہر مسلک والا کہتا ہے میں جس کو سچا مانتا ہوں، وہ تقریر کرنے والا اس کو مانے، اور تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا کہتا ہے جس کو میں سچا مانتا ہوں، دیگر سامعین سننے والے بھی سچا مانیں۔ جبکہ مجمع عام میں، مجمع خاص میں، مساجد میں، مدارس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقہ فکر کے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ایک مسلک والے آگے دوسرے والے، تقریر سننے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اب بات کو یوں ہے، میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب۔ لوگ کہیں گے کہ جی یہ طرفداری کر رہا ہے، میرا کسی ساتھی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نیوٹرل آدمی ہوں، صحافی آدمی ہوں، میرا تعلق نہیں ہے، میں شاعر ہوں، میں کہانیاں لکھتا ہوں، میرا یہ تعلق نہیں ہے اپوزیشن سے نہ حکومت سے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے خیال میں، تو میرا خیال یہی ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی باتیں انہوں نے کہی تھی وہ سچی مجھے لگ رہی ہیں، سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ۔ اب صرف سیاست بچانے کا چکر ہے، ہر کوئی اپنی سیاست بچانے میں لگا ہوا ہے۔ میں آپ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، آپ کا تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اپوزیشن والے کہا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے، پی پی پی
مسلم لیگ نون